ہمیں پتہ چل جاتا ہے بندہ کس طرح کا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہماری طبیعت کے ساتھ وہ میچ نہ کرے تو ہم مخالف ہے، میچ کر جائے تو ہم اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کس طرح کا ہے، بندہ ٹھیک ہے کہ بندہ غلط ہے، بندہ ایک نمبر ہے کہ جی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کی طبیعت سے میچ کر گیا تو بندہ کہتا ہے صحیح ہے، اور اس نے لفٹ نہ کرائی تو پھر بندہ غلط ہے. لیکن جو غیر جانبدار ہو کر سوچتا ہے اسے خبر موصول ہو جاتی ہے. اب اچھے بندے کا جب ہمیں پتہ چل جائے، حق جب آ جائے پھر اسے قبول کیا جائے، اس سے بھاگا نہ جائے. یہ کہہ کہ بندہ بھی ٹھیک ہے، بات بھی ٹھیک کرتا ہے تو پھر آپ مان لیں، ساتھ چلیں، کہتے نہیں وہ نہیں ہم نے کرنا، تو یہ کمزوری ہے. قرآن مجید نے ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو. آپ تجربہ کر لیں، آپ کسی وڈیرے اور دنیا دار کے پاس اٹھے بیٹھیں، آپ کا مزاج بن جائے گا، آپ کا دولت کمانے کو دل کرے گا، آپ کے بچے فوٹو اتاریں گے. میں تو بہت بڑے بڑے پیروں کے گھروں میں بھی اپنے بچوں کو لے کے نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ بہت بڑا گیٹ اور بہت بڑا ہال اور بہت بڑی چیزیں دیکھیں گے تو وہ چیزوں کا مطالبہ کریں گے. آپ کسی شخص کے پاس بھی آتے جاتے ہیں، اس کی باتیں آپ پر اثر کرنے لگ جاتی ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے دماغ پر وہ بندہ دستک ضرور دیتا ہے، وقتی طور پر اثر ضرور ہوتا ہے، بعد میں اس کا اثر رہے نہ رہے. اور پھر ایک اور بات، اگر آپ نے کسی صحیح آدمی سے کوئی صحیح بات سنی ہوئی ہے تو جس عنوان پر وہ بات آپ نے سنی ہوتی ہے نا، وہ جب آپ کے سامنے وہ چیز آتی ہے تو ایک دفعہ ذہن پہ دستک ہوتی ہے، یار میں نے یہ سنا ہوا ہے، میں نے یہ بات سنی ہوئی ہے. تو اچھے لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھیں، اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحبت اختیار کرنا تب بھی نیک آدمی کی، یعنی جا کے بیٹھنا تو پھر بھی نیک آدمی کے پاس، اور فرمایا دعوت پکانا تو پھر بھی نیک آدمی کی. یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. مہربانی کریں جی، ہو گئے پیسے، اللہ خوش رکھے، تسی کھلارو گے پھر کٹھے کریں گے، ایڈا سیاپا کون کرے. آپ بیٹھ جائیں جی، بیٹھ جائیں، پیسوں کی ضرورت نہیں جی، آپ کی مہربانی. ہم تو سادات کے پاس آئے برکت لینے کے نوٹ لینے آئے ہیں، کمال ہو گئی آپ. تو یہ نوٹوں کا مسئلہ دیکھ کے بھی ہمارے بچے کہتے ہیں مدرس نہیں بننا، خطیب ہی بننا ہے، مدرس سے سٹتا کوئی نہیں. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. پھر وہ کہتے ہیں واعظ بنتے ہیں تاکہ نوٹ تو گریں گے. مہربانی کریں، آپ بات سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ویسے بندہ سکھی ہوتا ہے جو اپنی بال کے سیکنی شروع کر دے. آپ مہربانی کریں، ہماری بات سنیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. اب نہ اٹھے کوئی صاحب بھی، کچھ بندے بزدل بھی ہوندے نے، کوئی بندہ دھیان لائے تو انہوں نے تقریر بھی بھول سکتی ہے. آپ مہربانی کریں، سنیں. عزیز بھائی، آپ اچھے لوگوں کے پاس آئیں جائیں، آپ کی برادری میں، قبیلے میں، خاندان میں اچھے لوگ ہوں گے، ان کے پاس آپ اٹھے بیٹھیں. آپ وقت نکال کے کسی عالم کے پاس جائیں، درویش کے پاس جائیں، کوئی ہلکا سا چھوٹا سا سوال پوچھیں، وہ آپ کو اس کا جواب دیں اور اس طرز میں دیں کہ آپ کو سکون حاصل ہو. ہم بے چین لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کی دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا کمانے کی، انہوں نے ہمیں بھی بے چین کر دیا. پریشان لوگوں کے پاس بیٹھے جو مربوں کے چکر میں تھے، مال کے چکر میں تھے، ہم بھی بے چین ہو گئے. شہرت مند لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنے لگے جن کی بڑی شہرت تھی، بڑا عروج تھا، ہم بھی ٹینشن میں ہو گئے کہ یہ کس طرح سے حاصل کی جا سکتی. آپ متقی پرہیزگار لوگوں کے پاس بیٹھیں. متقی پرہیزگار ہوتے کون ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ہوتی ہیں نیک لوگوں کی، اس رستے پہ ہمیں چلنا بھی چاہیے، اور صرف 3 باتیں، لمبی بات نہیں اور آسان. فرماتے ہیں نیک آدمی پہلے دین کا علم سیکھتا ہے، پھر اس علم پہ عمل کرتا ہے، اور پھر اس عمل میں خلوص پیدا کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے. یہ جو علم دین ہے نا، علم دین ہمارے ہاں ایک معرفت وہ بھی ہے نا جو جاہلوں کی معرفت ہے. یعنی وہ کہتے ہیں عالم کو کیا پتا ہو. وہ کون سی بات ہے بھائی جو آپ کے پاس ہے اور کتاب و سنت میں نہیں؟ وہ کون سی معرفت ہے جو رسول پاک نے عطا نہیں کی اور آپ کہیں اور سے لینے جا رہے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے خاص جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے معاذ اللہ نہیں ملی اور آپ نے کہیں اور سے لینی ہے؟
وہی کتاب، وہی سنت، وہی دین جو حضور نے دیا ہے، اور صرف اس کو سیکھنا بھی ایک مجاہدہ ہے، اچھی نیت سے سیکھنا۔ ہمارے ہاں دین سیکھا جاتا ہے بحث کرنے کو، مناظرہ کرنے کو، تو دین بڑا غیور ہے۔ آپ اگر اس نیت سے سیکھیں گے نا کہ میں کسی پہ روب جماؤں گا، تو یہ آتا ہی نہیں، یہ آتا ہی نہیں۔ دین ہے اس لیے کہ آپ سیکھیں کہ میں نے عمل کرنا ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، فرمایا اس بندے کو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ آپ اپنے اعمال کی درستگی کے لیے دین کو سیکھیں، کوئی چیز اس لیے سیکھیں کہ میں اپنے معاملات اس میں بہتر کروں گا، یہ میں سیکھوں گا تو میرے عمل میں اس کا نفع آئے گا۔ اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، پر مہربانی کریں تھوڑی دیر بند کر کے میری بات سنیں۔ عزیزو، آپ خوبصورت کر کے دین، صحابہ کرام نے حضور سے دین لیا تو پھر اس پر عمل کیا، انہوں نے جو بات رسول کریم نے انہیں بتائی اس پر انہوں نے پورے طور عمل کیا اور پابندی کی انہوں نے۔ میں کیسے عرض کروں کہ جو فیشن رات کو انگریز نے لانچ کیا تھا ٹی وی پر، وہ تو سویرے سارے بچوں بچیوں نے اپنا لیا، اور جو اس طریقہ میرے رسول پاک نے دیا تھا، وہ لوگ کہنے لگے جی میں نیک ہو کے کروں گا، پورا پرہیزگار ہو جاؤں تو میں کروں گا۔ وہ خدا کے بندے، وہ سنت، وہ شریعت، وہ حضور کا مقدس طریقہ جو آپ کی عین طبیعت کے مطابق ہے، جو آپ کو بے چینیوں، پریشانیوں، آزمائشوں، تکلیفوں سے بچانے والا ہے، اس کی طرف رغبت کریں اور دین کو بڑا اچھا کر کے آپ سیکھیں، اور اس طرح سیکھیں کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک ہے کہ آپ نے کئی مہینے لگا کے چلہ کیا، ہمارے ہاں چلہ شروع بھی 41 دن سے ہوتا ہے، چھوٹا ہے ابھی کوئی نہیں۔ اور داتا گنج بخش علی اجویری کشف المعجوب میں یہ فرماتے ہیں کہ بڑے چلے، بڑے مجاہدے لوگوں نے پوچھے، ہم نے بتائے، لیکن فرمایا سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ جس چیز کا تجھے پتہ ہے تو اس پر عمل کر، یہ مجاہدہ ہے۔ اور داتا صاحب لکھتے ہیں آج سے 1000 سال قبل تقریباً، فرماتے ہیں لوگوں سے کہو نا آگ پہ چل لو، چلہ کرنا ہے تو چل لیتے ہیں، لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ جو ضروری کام ہے وہ تو یہ ہے، آپ دین کو سیکھیں گے عمل کی نیت سے۔ حضرت امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، کبھی 15 دنوں کے بعد آتے تھے سبق پڑھنے، اور کبھی 1 مہینے کے بعد آتے، کبھی 2 مہینے کے بعد آتے شاگرد صاحب۔ اچھا، ہم نے قانون لکھ کے لگایا ہوا اداروں میں کہ جو 3 چھٹیاں کرے گا بغیر بتائے اس کا نام خارج۔ تو ایک شاگرد مہینے بعد آتا ہے، اور پھر یہ جو شاگرد ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، ان کا آپس میں بھی مقابلہ چلتا ہے۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ انہوں نے کہا جناب ہم آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائیں تو استاد جی ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ 15 دن آتے ہی نہیں، یہ کوئی زیادہ لاڈلا ہے۔ تو وہ تھوڑا سا ماحول اور بن گیا۔ کچھ دن تو لوگوں نے برداشت کیا، پھر کہنے لگے اب کیا آیا تو پوچھنا ہے کہ تو وہ انوکھا آدمی ہے بھائی، جب تیرا دل کرے تو آتا ہے۔ وہ آ گئے شاگرد تعلیم حاصل کرنے، اور وہ آئے تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ آ کے امام صاحب سے کہتے تھے مجھے نا 3 حدیثیں پڑھا دیں۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ 3 حدیثیں پڑھائیں۔ امام صاحب 3 احادیث روایت کر دیتے، وہ سنتے اور چلے جاتے۔ اس دن ان کے باقی کلاس فیلو جو تھے انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا یار ایک بات تو بتا، پہلے تو تیرا آنے کا انداز انوکھا ہے، کبھی 15 دن کے بعد آتا ہے، کبھی مہینے کے بعد آتا ہے، اور پھر تو اتنا عجیب شاگرد ہے کہ تو استادوں کو پابند کرتا ہے 3 حدیثیں پڑھانا، ان کا دل کرے 2 پڑھائیں، دل کرے تو 6 پڑھائیں۔ تو کس طرح کا آدمی ہے؟ تشریف رکھیں جی، بیٹھ جائیں، اللہ جزائے خیر۔ تو پہلے تو آ وقت پہ، اور پھر تو اتنا عجیب ہے کہ تو استاد کو پابند کرتا ہے۔ تو وہ کوئی صاحب دل آدمی تھا، وہ کہنے لگا یارو تم نے جلدی کی، اعتراض کرنے میں جلدی کی، اور کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، تم نے جلدی کی، ذرا پوچھ تو لیتے اصل بات کیا تھی، مدعا تو پوچھتے کہ بتاؤ۔ وہ کہنے لگا میں اپنے استاد سے 3 باتیں سیکھتا ہوں، جب تک ان پر عمل نہیں کر لیتا اتنی دیر واپس نہیں آتا، اس لیے کہ میں
میں نے کوئی اس لیے تھوڑی سیکھا ہے کہ میں اس سے واہ واہ کراؤں گا اور میں اس سے مناظرہ کروں گا اور میں جاہلوں کو کہوں گا تمہیں کیا پتا. میں نے تو اپنی تربیت کے لیے دین لینا ہے, اپنی تربیت کے لیے. میں جلسوں پہ جاتا ہوں تو بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ 20 منٹ تقریر کرتے ہیں, 1.25 گھنٹہ کریں. تو میں کہتا ہوں پچھلے سال والی 20 منٹ والی سنا لو نا, تو اگلی اور سن لو. یہ تو ہمیں صدیاں ہو گئیں 2-2 گھنٹے خطاب سنتے ہوئے, اس سے لیا کیا ہم نے؟ کتنا انقلاب آیا دنیا میں. عمل کب ہونا ہے؟ ہم تو قائل ہو گئے ہیں صرف بڑے جلسے کے. عزیز عمل کریں, عمل حسن ہوتا ہے. دنیا آپ کی تقریر نہیں سنتی, دنیا آپ کا عمل پوچھتی ہے. عالمی سطح پر لوگ, ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں کبھی زلزلہ اور سیلاب آ جائے تو باہر کی حکومتیں تعاون کرنا چاہیں تو وہ کہتی ہیں حکومت کو نہیں دینے پیسے, ڈائریکٹ جا کے دینے. یہ ان کی توہین نہیں, یہ ملک کی توہین ہے. کدھر ہیں اتنے پیر جو لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں؟ اتنی آستانے, گدیاں, مولوی, صوفی, درویش, جلسے, جلوس, محفلیں, کیا انقلاب کیا آ رہا ہے؟ جب تک آپ عمل کا رستہ, عظمت کردار حسن ہوتا ہے, لوگ آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے سیکھتے ہیں. آپ نہ بالکل نہ مانیں کہ ہمارا ایم این اے سے کیا تعلق ہے, پر وہ آپ کا نمائندہ ہے, آپ کو وہ کمان کر رہا ہے دنیا کے سامنے. تو عزیز بھائی, دین کو سیکھیں عمل کرنے کے لیے. عمل جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی قرار نصیب ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ ایک مقام پہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عمل کرنے والا سکون میں ہوتا ہے, بے عمل بندہ بے چین ہوتا ہے. جو کسی شے پہ عمل کر لیتا ہے نا, اسے ٹھنڈک ہو جاتی ہے, اور جو بے عمل ہوتا ہے اب وہ چھپتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مطلب اب میں کیسے نکلوں, یہ تو عمل کرنے کی جگہ آ گئی. تو ایک تو عمل کے لیے. دوسری بات یہ کہ علم سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اور تیسری بات حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں خلوص پیدا کرنا ہے, للہیت. آپ اگر زندگی میں بندے راضی کرنے کے لیے نکلیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ خوش ہو سکیں لوگ آپ سے. کیوں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو اس طرح پایا ہے جس طرح نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں. ادھر سے لوگوں کو گھیر کے لاؤ بھیڑوں کو, ادھر والی کو تو ادھر والی نکل جاتی, اور ادھر والی بھیڑوں کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی. آپ کتنا کو راضی کریں گے؟ آپ کی طبیعت میں جب اخلاص آتا ہے, جب آپ کو تنہائی کی عبادت بھی مزہ دینے لگ جاتے ہیں. امام باقر سے کسی نے کہا تھا نا حضور نیک کون ہوتا ہے, تو فرمایا جو اکیلے میں نیک ہو. لوگوں کے سامنے تو سارے نیک ہوتے ہیں, میں بھی خوشبو لگا کے پگڑی باندھ کے آیا ہوں, پتہ تو تب چلے گا کہ جب سویرے میں اٹھا فجر کے لیے تو میں نے کس ذوق سے وضو کیا, میں نے کس درد سے مصلی بچھایا. آپ کی تنہائی, آپ کا خلوص, للہیت کتنی ہے آپ کے اندر, للہیت کتنی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر کے وصال کو, اور میں خلیفہ بنا, مجھے 3 دن ہو گئے تھے. میں مسجد نبوی کے باہر ایک کونے میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں. مطلب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, میں خطیب ہوں مسجد کا, تو کوئی بندہ مجھے کہے کہ جناب مولوی صاحب یہ ذرا چارے والی گٹھڑی ہے تو میرے سر پہ رکھا دو, تو اس کی جرت ہے وہ کہے پتہ نہیں میں پیر صاحب ہوں, اتنی طاقت تیری, تو نے مجھے کہہ دیا.